کی تھی کہ خداوند متعال نے وہ عظمت وہ مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے کہ خود معصومین علیہم السلام اس عظمت کو دیکھ کر رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کی گواہی کے لیے، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے کم نہیں ہے. قرآن کھولیں تو قرآن جناب سیدہ کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتا ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کی طرف انسان سماعت کرے، نگاہ کرے تو زبان رسالت بھی عظمت جناب سیدہ کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی سیرت و زندگی کی طرف دیکھیں تو امیر المؤمنین جناب سیدہ کی عظمت کے سامنے تسلیم ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح دیگر معصومین علیہم السلام کی زندگیاں. قرآن کریم کی آیت مجیدہ یعنی جناب سیدہ کی عظمت کتنی ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ خداوند متعال نے ایک سورہ فقط جناب سیدہ کے نام پر نازل کی، جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، جس میں خداوند متعال نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر یعنی نہ ختم ہونے والی خیر، اور وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جناب سیدہ کے ذریعے عطا کیا، شروع وہاں سے کیا. اور چونکہ کوثر ہے یہ خیر ختم نہیں ہونا، اور یہ خیر مسلسل ہر ایک نے اس خیر کے سلسلے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، پھیلتا گیا. اور یہ سلسلہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ بقیت اللہ، یہ ذخیرہ خدا، یہ کوثر الہی کا آخری سلسلہ پردہ غیب میں براجمان ہے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صورت میں. یہ ذخیرہ جس کے بارے میں خداوند متعال نے وعدہ کیا قرآن کریم کے اندر کہ بشریت کو نجات ملے گی ہر صورت میں، کہ دین خدا جو خدا نے مقرر کیا ہے کہ اس نے ہر صورت میں غلبہ پانا ہے. خدا نے دین کو غلبے کے لیے، یعنی ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس دنیا کے اندر دین غلبہ پائے گا، اللہ کا نظام چھا جائے گا، باقی سارے ادیان دین الہی کے مقابلے میں موجود ادیان مغلوب ہو جائیں گے. اور وہ جس ہستی کے ہاتھوں ہوگا وہ اسی کوثر یعنی خیر کثیر کے سلسلے سے جاری اس چشمے کا ایک صاف و شفاف ایک کوثر ہے، ایک جام ہے، ایک شفاف اور بالکل خالص ایک سلسلہ ہے جو خداوند متعال نے محفوظ رکھا ہوا ہے. کیوں ابھی تک ہمارے سامنے پیش نہیں کیا؟ اس لیے کہ ابھی ہم اس اہل نہیں ہیں، ہم اس خیر کو سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں. یہ خداوند متعال نے بغیر وقفے کے مسلسل اسی کوثر الہی کے سلسلے سے 11 امیر المومنین کے بعد امام عصر سے قبل 10 سلسلے خدا نے عطا کیے، ایک کے بعد دوسرا. لیکن لوگوں نے قدر نہیں کی، اس الہی ہدایت کے عظیم چشمے سے فیضیاب نہیں ہوئے، بلکہ خود محفوظ پناہگاہوں میں رہ کر خود آرام سے اپنے گھروں میں اپنے علاقوں میں اپنی حفاظت کو ضمانت قرار دے کر اس الہی خیر کے عظیم منبع کو دشمن کے حوالے کیا، طواغیت کے مقابلے کیا. اور ہر آنے والے طاغوت نے ان الہی ہستیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اور خداوند متعال نے اپنے آخری سلسلے کو محفوظ کر لیا تاکہ بشریت پہلے اہل تو ہو جائے، پہلے اس نعمت الہی کی قدر کرنے کے قابل تو ہو جائے، پھر خدا اپنی عظیم نعمت کو بشریت کے حوالے کرے گا. ورنہ یہ بشریت، یہ لوگ وہی حال کریں گے جس طرح امیر المومنین سمیت 11 ائمہ ہدا کا کیا. طواغیت نے، وقت کے ظالم حکمرانوں نے ہر ناروا سلوک کیا، لیکن لوگ دیکھتے رہے.
لوگوں نے کوئی اس کے لیے اہتمام نہیں کیا. تو یہ خیر جو خیر کثیر کا آخری سلسلہ و آخری حصہ جو خدا نے ذخیرہ کیا ہوا ہے بشریت کے لیے، جن کے ہاتھوں سے زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہوگا، اللہ کا دین غالب آئے گا. یہ سورہ جناب سیدہ کی عظمت اور فضیلت کی گواہی ہے قرآن کریم کی. اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں رسول خدا کی، احادیث ایک دو آپ کی خدمت میں نے کل بیان کر دی. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے رسول خدا نے خود پوچھا کہ یا علی، ازدواج کے بعد جناب سیدہ اور امیر المومنین کی ازدواج و شادی کے بعد رسول خدا نے پوچھا کہ اے علی، زہرا کو کیسا پایا آپ نے؟ تو امیر المومنین نے ایک جملہ فرمایا کہ بندگی خدا کی راہ میں نے بہترین ساتھی پایا سیدہ کو، بہترین مددگار خدا کی راہ میں سفر کرنے کے لیے بہترین معاون کے طور پر میں نے جناب زہرا کو پایا. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے کہ جناب سیدہ وہ ہستی ہے جن کے لیے جبرائیل امین خصوصی نازل ہوتے تھے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے پیغام لے کر آتے تھے. ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا وحی و خدا کا پیغام. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ، آج میں خدا کی طرف سے پیغام تو لایا ہوں لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ پیغام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہے، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے. اور رسول خدا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، خدا نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج فاطمہ جو چاہے خدا سے جو مانگے خدا عطا کرنے کے لیے تیار ہے. آپ جناب زہرا کی چاہت بتائیں کیا چاہتی ہیں. اور یہی عظمت جناب سیدہ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ خدا سے کیا چاہتی ہیں. اگر ہمیں موقع ملتا، کسی اور کو موقع ملتا، تو شاید ہم پتہ نہیں کیا کیا اپنے مطالبات جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا دعا نہیں بھی کرتے، ہمارے ذہن میں کے اندر موجود ہے کہ کاش میرے لیے یہ مل جائے وہ مل جائے. جناب سیدہ سے پوچھا تو جناب سیدہ نے 3 چیزوں کی حاجت پیش کی. ایک پہلی حاجت یہ بیان فرمائی کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے بابا کی زیارت مجھے ملتی رہے، اس سلسلے میں کوئی وقفہ نہ آئے، کوئی بیچ میں سلسلہ ایسا رکاوٹ نہ بنے. اور دوسری حاجت جو جناب سیدہ نے پیش کی، فرمایا جب تک زندہ ہوں قرآن کی تلاوت کی توفیق مجھے ملتی رہے. اور تیسری حاجت جناب سیدہ نے پیش کی، میری تیسری حاجت یہ ہے کہ خدا کی راہ میں انفاق کی توفیق مجھے ملتی رہے. اور تینوں پوری کر دی خدا نے. پہلی اس صورت میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آخری ہستی جن کا دیدار رسول اللہ نے کیا اور جس ہستی نے رسول اللہ کا دیدار کیا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تھی. آخری بار جناب سیدہ کے چہرے پر نگاہ کر کے رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئی اور جناب سیدہ نے اپنے بابا کو آخری بار زیارت کی. اور پہلی ہستی تھی جناب سیدہ جو رسول اللہ کی رحلت کے بعد اس دنیا سے جا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم ارواح میں، عالم برزخ میں زیارت فرمائی. تو خدا نے یہ توفیق جناب سیدہ کو دی. اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہے، جب تک زندہ ہے زیارت ہوتی رہی. اور رسول خدا کی رحلت کے بعد پہلی ہستی جو جا کر رسول خدا سے ملاقات کی. اور دوسری جناب سیدہ کو قرآن کی تلاوت آخری وقت تک خدا کی طرف سے ملتی رہی اور جناب سیدہ کا سب سے پسندیدہ عمل قرآن کی تلاوت. اور تیسری توفیق خدا کی راہ میں انفاق کے بارے میں ہم سنتے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جناب سیدہ نے ان حالات میں بھی انفاق کیا جب گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف حسنین کا کھانا اور
امیر المومنین اور جناب زہرا کا کھانا موجود تھا، وہ بھی جب سائل آیا تو اسے بھی اٹھا کے خدا کے راہ میں دے دیا، اور خود روزے سے تھے، بچوں کو بھوکا سلایا اور خود بھی بغیر کچھ کھائے اس رات آرام کی، اور 3 دن مسلسل یہ عمل ہوتا رہا۔ اور اس سے بڑا انفاق جناب سیدہ، جو ہم جناب سیدہ کی مظلومیت کو ان ایام میں بیان کرتے ہیں، یہ سب انفاق ہے جناب سیدہ کا خدا کے راہ میں۔ جب ولایت غصب ہوا، جب دین کو ضرورت پڑی، جناب سیدہ نے قیام کیا، اور قیام میں اس حد تک جناب سیدہ نے قیام کو جاری رکھا، اپنا پہلو زخمی ہوا، لیکن جناب سیدہ نے اپنے قیام کو نہیں روکا، اور اپنی شہادت اسی زخم کے نتیجے میں ہوئی، اور جناب سیدہ کی شہادت کے بعد آل سیدہ، نسل سیدہ اس کوثر کے سلسلے سے جاری، اس سلسلے سے نہ ختم ہونے والی قربانی خدا کے راہ میں ملتی رہی۔ اور سب سے بڑا انفاق جناب سیدہ کی دعا خدا نے اس طرح پوری کی، کربلا کے اندر جو سرمایہ خدا کے راہ میں قربان ہوا، یہ سارا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا سرمایہ تھا۔ جناب سیدہ کے ہاتھوں پہ تیار سرمایہ سارا خدا کے راہ میں قربان ہوا، اور ثانی زہرا نے شام غریبان فرمایا اللہم تقبل هذا القربان، خدایا اس قربانی کو قبول فرما۔ اس انفاق کے ذریعے دین خدا کی حفاظت کی ضمانت حاصل ہو گئی۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر دین نہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو رسول اللہ کا راستہ ختم ہو چکا ہوتا، کربلا اگر برپا نہ ہوتی تو وہی خدا، یزید پائمال کر چکا تھا، بنو امیہ پائمال کر چکا تھا، شریعت پائمال کر چکا تھا، دین کو دوبارہ حیات کربلا نے دی، اور کربلا کے اندر جو کچھ لٹا، جو کچھ قربان ہوا، وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا سرمایہ تھا، اور اس کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ اس طرح خداوند متعال نے تینوں حاجات جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی پوری کی۔ عظمت جناب سیدہ، ہماری زبان اس صلاحیت نہیں رکھتی کہ جناب سیدہ کی عظمت کو ہم بیان کریں۔ کل کی گفتگو کے اندر مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شناخت میں ایک بہت اہم پہلو، جسے اگر ہم شناخت میں شامل نہ کریں تو شاید جناب سیدہ کی شناخت ممکن نہیں ہے، وہ مقصد قیام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے بہت عظیم قیام برپا کیا کربلا میں، اور امام حسین کے قیام کا مقصد آج سمجھ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، اور جو جو قومیں امام حسین کے قیام کے مقصد کو سمجھ رہی ہیں، وہ قومیں آج کے زمانے میں کربلا برپا بھی کر رہی ہیں۔ جیسے ملت ایران نے کربلا برپا کیا، فقط کربلا کو یاد نہیں کیا، فقط کربلا کے شہداء پہ آنسو نہیں بہائے، فقط حضرت علی اکبر کی جوانی کو یاد کر کے آنسو نہیں بہائے، بلکہ جب امام حسین کے قیام کا مقصد سمجھ میں آیا تو اپنے اپنے اکبر بھی اس راہ میں قربان کر دیے۔ آج جن کو زیارت کی توفیق ہوتی ہے وہ جا کے ذرا بہشت زہرا میں ذرا دیکھیں نا، کتنے اکبر قربان کیے، کتنے کڑیل جوان قربان کیے، تو یہ انقلاب، یہ نورانی انقلاب برپا ہونے میں کامیاب ہوا۔ اگر کوفیوں کی طرح اپنے جوانوں کو بچا کر حسین کے جوانوں کو یزید اور عمر سعد کی فوج کے سامنے بیچ کر، ان کی شہادت کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ میں پہنچے تو ان کو دیکھ کر روتے رہتے۔ یعنی یہ کوفی مزاج ہے، یہ کوفی دین ہے کہ خود میدان میں کچھ نہ کرے، خود کوئی قربانی نہ دے، خود ہر خطرے سے محفوظ رہے، لیکن حسین کی راہ پر اولاد حسین قربان ہو جائے تو اس قربانی، اس ظلم کو دیکھ کر آ کر آنسو بہائے۔ یہ کوفی دین ہے، یہ کوفی راستہ ہے۔ لیکن امام خمینی نے انہیں بتایا کہ کوفی طرز پہ کبھی بھی اہل بیت کا ساتھ نہیں دینا، کہ این موقع پہ نصرت کا ہاتھ بھی اٹھا لے اور دشمن کے سامنے حسین اور اولاد حسین کو تنہا چھوڑ دے، اور جب سب شہید ہو جائے، سارا ظلم ہو جائے،
تو پھر اس ظلم پر آنسو بہائے. یہ تشیع کا طریقہ نہیں ہے, یہ پیروکار کا طریقہ نہیں ہے. پھر امام خمینی نے بتایا طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اپنے جوان کو تیار کریں, علی اکبر کی سیرت کے اوپر اپنے جوان کی تربیت کریں, اپنی اولاد کی تربیت کریں, اور جب یہ کڑیل جوانی کی عمر کو پہنچے تو راہ حسین میں اس کو نذرانے کے طور پر پیش کریں. پھر ان قوموں کو عزت ملتی ہے, پھر وہ قومیں سر اٹھا کر جیتی ہے. جس طرح لبنانی قوم نے اسی انقلاب سے ایک نورانی کرن لے کر حزب اللہ کی صورت میں ایک نورانی راستہ اختیار کیا, جس نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر کو فخر سے بلند کر دیا. اور یمن کے اندر جب امام حسین کا مقصد سمجھ میں آیا تو جن کے پیروں میں جوتے نہیں اور جن کے بدن پہ مناسب لباس نہیں, لیکن غیرت اور شجاعت اور ایمان کے اندر اتنے مضبوط ہیں کہ ان 2 سالہ فلسطین کے اوپر جاری ظلم میں ایک دن یمن خاموش نہیں رہا, بلکہ اپنا ملک آل سعود کے ہاتھوں 9 سال بمباری کے نتیجے میں کھنڈر بنا ہوا تھا, لیکن ان کھنڈروں سے نکل کر یمنی غیرت مند حسینی مجاہدین نے فلسطین کی مظلوم ملت کا ساتھ دیا. کربلا اگر سمجھ میں آ جائے تو قومیں اس طرح بیدار ہوتی ہے. اسی طرح مقصد قیام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر سمجھ میں آ جائے, پھر ہمارے سامنے کشف ہو جاتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت خداوند متعال نے قرآن اور ہر جگہ پر کیوں بیان کی ہے. اور جناب سیدہ کہ اس قیام کے اندر مقصد اصل میں ولایت تھا. ولایت غصب ہو گئی, ولایت کو ترک کر دیا. غدیر کے اندر جو اعلان ہوا اتنی تاکید کے ساتھ, جس طرح خداوند متعال نے کسی اور حکم کو پہنچانے کے لیے رسول اللہ کو اتنی تاکید نہیں کی جس طرح ولایت کے لیے تاکید کی. اور فرمایا اگر یہ کام نہ ہوا تو سمجھ دو آپ کی ساری زحمت ضائع ہو جائے گی. لیکن یہ ولایت جس کو سارے کے سارے دین سے بھی زیادہ اہم قرار دے دیا, رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد ولایت غصب ہو گئی. اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا, اور اللہ کے نظام کے لیے اللہ کا حاکم بھی غدیر میں اعلان ہوا تھا, اور حاکم کو بھی چھوڑ دیا, نظام کو بھی چھوڑ دیا, اپنا خود ایک نظام بنا کے اس کا حاکم سقیفہ کے اندر منتخب کر کے مدینہ میں اعلان کر دیا. اور باقی سب نے سقیفہ کے اس اعلان پر رضایت دکھائی, خاموش رہے, مصلحت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سر جھکا لیا. اور پھر ولایت ولی بھی گوشہ نشین اور ولایت بھی غصب. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس صورت میں قیام کیا, ولایت کے لیے قیام کیا, تنہا قیام کیا. عزاداروں بہت منفرد قیام ہے. تاریخ کے اندر بہت قیام ہوئے ہیں, انبیاء نے قیام کیا ہے, ائمہ ہدا نے قیام کیا ہے. سب سے بہت تاریخی قیام کربلا کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام ایک تو مرد تھے, ایک تو خدا کی طرف سے معصوم امام بھی تھے, حجت تھے, اور دوسرا امام کے پاس بے شک مختصر لیکن 72 کا لشکر تو موجود تھا. لیکن جناب سیدہ ایک تو خاتون, دوسرا قیام کیا اس حالت میں کہ کوئی دوسرا نہیں تھا, فقط ایک تنہا ہستی جس نے قیام کیا. جس طرح قرآن کریم کے اندر اسی قیام کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ قل انما اعظکم بواحدہ, آپ فرما دیجئے کہ میں فقط ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. کون سی بات؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, تم لوگ اللہ کی راہ میں قیام کرے, اللہ کے لیے قیام کرے. اگر 2 ہو تو بھی, 1 ہو تو بھی, 1 انسان ہو تب بھی اللہ کی راہ میں قیام کرو. اللہ کی راہ میں قیام کے لیے انتظار نہیں کرتے کہ پہلے لشکر پورا تیار ہو جائے, پہلے سارا مجمع آ جائے, اس کے بعد قیام کریں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام کیا, بتوں کو پاش کیا, تنہا اکیلے تھے. کتنے انبیاء نے اس طرح قیام کیا. جناب سیدہ اس آیت کی بہترین مصداق ہے, تنہا قیام کیا ولایت کے لیے. یہاں مختصراً یہ بات
سمجھنا ہے مومنین کرام، کیونکہ جناب سیدہ کا حق ہماری گردن پر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور خداوند متعال نے اس عظیم سرمایہ کو ہمارے لیے عطا کیا ہے۔ یہ سرمایہ آج ہمارے پاس ہے، اور پھر ہم نے پہلے خود سمجھنا ہے، اس نعمت کو سمجھنا ہے، اور پھر اس نعمت کی قدردانی کرنی ہے اور دنیا کے سامنے پیش بھی کرنی ہے۔ ولایت کے لیے قیام کیا، ایک تو یہ بات ذہن نشین رکھے، جناب سیدہ کے قیام کا مقصد ولایت تھا۔ فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس قیام کے لیے ایک موقع شناس ہستی تھی، فرصت شناس تھی، اس فرصت سے فائدہ اٹھایا۔ جیسے الہی رہبروں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے کوئی بھی ایسا جب موقع دیا جاتا ہے، فرصت فراہم ہوتی ہے، اس فرصت سے فوراً فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الہی رہبر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، ایک تو خود ہی فرصت بنا دیتے ہیں، ماحول بنا دیتے ہیں، کبھی دشمن موقع فراہم کرے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر دشمن کو اس کے اندر سرنگو کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھ لیا چند سال پہلے، 10 سال غالباً پہلے، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، آل سعود، تمام عرب ممالک، ان سب نے 90 ممالک نے مل کر ایک فتنہ بنایا داعش کے نام پہ، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ شام، عراق، اس کا مخفف ہی یہی تھا، دولت اسلامی عراق و شام، شام اور عراق کو مل کر ایک تکفیری ریاست بنانا تھا، اور جب تکفیری ریاست بنے تو اصل مقصد انقلاب اسلامی تھا، انقلاب اسلامی کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ایک شیطانی منصوبہ تھا۔ اور اس کے لیے یاد ہوگا آپ سب کو کہ جب داعش کے فتنے کی خبر، ہمارے پاس تو خبر آتی تھی، اس وقت داعش کا تو یہاں نام و نشان نہیں تھا، وہ خبر اتنی خوفناک ہوتی تھی، لوگ خبر سن کر ڈرتے تھے، اتنے خوفناک ویڈیوز جاری کرتے تھے، اتنے لوگوں کو تو عام طریقے سے بھی تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن وہ عام طریقے سے نہیں کرتے تھے، شدید ظالمانہ اور بے رحمی کے ساتھ، تاکہ یہ ویڈیو دیکھ کر لوگ خود ڈر کے مارے بھاگ جائے، مقابلہ ہی نہ کرے۔ اور ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے شام پہ قبضہ ہوا، اور عراق آدھے سے زیادہ مقدس مقامات، بعض تک وہ رسائی بھی کر لی، انہوں نے توہین بھی کی، انہوں نے حملے بھی کیے، لیکن بعض مقدس مقامات تک پہنچنے سے پہلے ان کو روک دیا۔ آدھے سے زیادہ عراق پہ مفت قبضہ ہوا، بغیر کسی مزاحمت کے ان کا قبضہ ہوا۔ ایسے میں رہبر معظم انقلاب اسلامی، خدا کی طرف سے عظیم ہدیہ، الہی رہبر نے اپنی الہی رہبری کی خصوصیت کو اجاگر کرتے ہوئے دشمن کے اس منصوبے کو خود دشمن کے مقابلے میں پیش کر دی۔ وَمَكَرُ اللَّهُ، دشمن کے مکر کو پلٹا دیا اور دشمن کو اس مکر کے اندر مبتلا کر دیا۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی کے اس عظیم مزاحمتی و مقاومتی فتویٰ کے نتیجے میں، اور رہبر انقلاب اسلامی نے شہید قاسم سلیمانی جیسے عظیم تاریخ ساز کمانڈر کو پیش کیا، جنہوں نے عراق کی سرزمین پر وہ فورس تیار کر لی، حشد الشعبی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے داعش کا صفایا کر دیا، عراق سے بھی صفایا کر دیا اور شام سے بھی صفایا کر دیا۔ یہ الہی رہبر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ جب دشمن آپ کے خلاف کوئی ماحول بنائے تو اس ماحول کے اندر دشمن کو حملہ کر کے دشمن کے منصوبے کو ناکام کرنا۔ جناب سیدہ نے اس فرصت سے استفادہ کیا، فدق کو غصب کرنے کی فرصت سے استفادہ کیا، اور ولایت کے غصب کو بے نقاب کر دیا، اور ولایت کی راہ میں ایک نہ ختم ہونے والی تحریک کا آغاز کیا۔ مومنین کرام، ولایت کے بارے میں کل بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اور ایک حدیث نورانی آج آپ کی خدمت میں پیش کی، حدیث قدسی، یعنی جو اصل میں خداوند متعال کا کلام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کلام پہنچا، جس کے اندر خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اللہ فرما رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ حسن عربی میں قلعہ کو کہتے ہیں، ہم بلتی میں کھر کہتے ہیں، جدے جیسے کھرپوچو قلعہ ہے، بلتستان میں ہر قبروں میں قلعہ ہے، اسی طرح
کھرما میں قلعہ ہے، شگر میں قلعہ ہے، رندو میں قلعہ ہے، اسکردو میں قلعہ ہے، قلعہ کھر۔ خدا فرما رہے ہیں کہ میرا قلعہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ فمن دخل حصنی، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہوگا، یعنی علی کی ولایت کے قلعے میں داخل ہوگا، امین من عذابی، میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ولایت خدا کا قلعہ ہے، اور اس قلعہ کو ہم نے بنانا ہے۔ قلعہ کی کیوں خداوند متعال نے تشبیہ پیش کی؟ کیونکہ قلعہ حفاظتی اس ایسے عمارت کو کہا جاتا ہے، اس چار دیواری کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جو بھی پناہ لے گا اس کی حفاظت کی ضمانت فراہم ہو جاتی ہے۔ قدیم زمانوں میں ہم نے دیکھا ہے جدے یہ قلعے آج سے پتہ نہیں کتنے سو سال پہلے بنے ہوں گے، لیکن آج بھی یہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں۔ اگر کہیں اکھڑ گیا ہے، گر گیا، نقصان ہوا ہے، تو بھی شاید لوگوں نے اس کو خراب کیا ہوگا، ورنہ یہ تو بالکل اپنی حالت میں باقی ہے، محفوظ۔ کہ اس زمانے میں مخالف دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے قلعے بناتے تھے، تاکہ اس قلعے کے اندر کہیں سے بھی دشمن کا حملہ پہنچنے کا امکان نہیں ہوتا تھا۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت یعنی ولایت قلعہ ہے، الہی قلعہ۔ اگر یہ قلعہ قائم کر لے، بنا لے، اور پھر اس کے اندر ہم پناہ لے، تو پھر ہماری حفاظت کی ضمانت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ولایت کا قلعہ نہ بنائے، متبادل پناہ گاہ بنائے ہم، کیونکہ حفاظت کے لیے کوئی تو چاہیے جدے، کوئی پناہ گاہ تو چاہیے۔ ہر انسان کو، ہر مخلوق اپنی حفاظت کے لیے اہتمام کرتی ہے، انسان کو بھی حفاظت چاہیے ہر طرح کے دشمن سے بچنے کے لیے۔ اگر ولایت کے قلعے کو چھوڑ کر متبادل کوئی قلعہ بنا دے، متبادل کوئی پناہ گاہ بنا دے، تو آیا بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ تو یہ اللہ نے حفاظت اور پناہ کا ایک ہی قلعہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے خدا کے دین میں دو دو راستے نہیں ہوتے، جیسے صراط مستقیم کہا جدے، صراط مستقیم یعنی ایک راستہ، ایک ہی راستہ اللہ نے مقرر کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے آخری اوقات میں ایک دن اصحاب کے سامنے ریت پر 2 3 4 متوازی لکیریں، بالکل ایک سمت میں جانے والی لکیریں کھینچی، اور فرمایا، ایک لکیر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ میرا راستہ ہے، باقی اطراف کے راستے میرا راستہ نہیں ہے، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ ہے تو اسی سمت جا رہے ہیں، برابر میں جا رہے ہیں، لیکن وہ میرا راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم ایک ہے، دین کا راستہ ایک ہے۔ خدا نے حفاظت کے لیے ایک قلعہ مقرر کیا ہے، وہ ہے ولایت کا قلعہ۔ ولایت کے قلعے کو چھوڑ کر کسی اور قلعے میں انسان حفاظت کے لیے اپنی کوشش کرے، تو اس میں انسان کو حفاظت، مومن کو حفاظت نہیں ملے گی، تشیع کو حفاظت۔ آج آپ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جدے، پاکستان کی تشیع کی تاریخ، 75 سال پاکستان کو آزاد ہوئے، گلگت بلتستان کو بھی ہوئے ہیں، بلکہ 78 سال ہوئے ہیں، اور ہم نے، اور پاکستان جب سے بنا ہے آج تک اس سرزمین پر سب سے زیادہ حملے تشیع پہ ہوتے ہیں، اور تشیع اپنی حفاظت کے لیے 78 سالوں میں ہم نے ہر راستہ اختیار کیا، ہر قلعے کو اپنی حفاظت کے لیے پناہ گاہ بنانے کی کوشش کی۔ کبھی جمہوری سیاستدانوں کے ذریعے اپنی حفاظت کی کوشش کی، کبھی مفاد پرست لوگوں کے در پر جا کر، کیونکہ طاقت پاکستان میں انہی کے ہاتھوں میں ہے، طاقت بدماشوں کے پاس ہے، طاقت فاسقوں کے پاس ہے، طاقت چوروں کے پاس ہے، طاقت لٹیروں کے پاس ہے، اور طاقت عسکری اداروں کے پاس ہے۔ ہم نے بدل کر ہر ایک کے ذریعے، مثلا کبھی ایک پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا اس توقع کے ساتھ کہ یہ اقتدار میں آ کر ہمیں بچائیں گے، ہمیں حقوق دیں گے، ہمارے بارگاہوں کو، ہمارے جلوسوں کو، ہماری آزاداری کی حفاظت کریں گے، لیکن جب وہ اقتدار پہ آئے تو پچھلے سے بھی زیادہ بدتر نکلا، اور پھر ہم نے ارادہ کر لیا کہ اس ظالم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم اگلا جو اقتدار کے اندر آئے گا اس سے امید باندھ کر اس کے سامنے جا کر ہم نے بطور قوم اس سے الحاق کر کے اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کی، یا کبھی فوج کے سامنے، جس کے پاس بھی طاقت ہے اس کے پاس جا کر ہم نے کوشش کی۔ لیکن
ہر راستہ اختیار کرنے کے باوجود 78 سالوں میں ذرا دکھائیں کوئی ایک راستہ جو ہم نے انتخاب کیا جس سے تشیع کی حفاظت ہوئی؟ نہیں ہوئی، بلکہ ہر پناہ گاہ پہلے سے زیادہ بڑا قاتل اور ظالم نکلا جس نے تشیع کا زیادہ قتل عام کیا۔ اور نہیں ہوگا، آگے بھی 1000 سال ہم بدل بدل کر مختلف پناہ گاہوں کو اپنے لیے انتخاب کرتے رہیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ بدتر نکلیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ایک پناہ گاہ مقرر کر لی ہے، اس پناہ گاہ کو بنا کر اس قلعے کو قائم کر کے اس میں اگر حفاظت کی کوشش کرو گے تو پھر خدا نے اس میں حفاظت کی ضمانت دی ہے، اور وہ ہے ولایت کا قلعہ۔ اور آج 57 اسلامی ممالک میں ایک سرزمین پر یہ قلعہ قائم ہے، امام خمینی نے قائم کیا ملت ایران کے ذریعے، ایران کی سرزمین پر۔ اور یہی ایرانی ملت انقلاب سے پہلے بھی تو مومن تھے، شیعہ تھے، ولایت کو ماننے والے تھے، لیکن ان کے اوپر جس طرح آج ہمارے اوپر شیطان نے اپنا نمائندہ مسلط کیا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی ایک شیطانی نمائندہ مسلط تھا جو ان کے وسائل کو کھاتے تھے، جو ان کے حقوق کو لوٹتے تھے، جو ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، ان کی تحقیر کرتے تھے اور شیطان سے رہنمائی لیتے تھے۔ اور ملت ایران کو کبھی بھی کوئی پناہ نہیں ملی، لیکن امام خمینی نے جب ان کو راستہ بتایا کہ جب تک علی کی ولایت کا قلعہ قائم نہیں کرو گے، نہ اندرونی شیاطین سے نہ بیرونی شیاطین سے پناہ ملے گی۔ اور یہ ولایت کا قلعہ قائم ہوا، آج سے 46 سال قبل قائم ہوا، اور اس 46 سال کے بعد ہمارے سامنے ہے جو انقلاب اسلامی کی تاریخ قائم ہونے سے لے کر اب تک کتنے خطرات اس انقلاب کو جڑ سے نابود کرنے کے لیے دشمن نے پیدا کیے، کتنے فتنے۔ ایک فتنے کا میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ دیا، داعش کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ تھا جس کے پیچھے 90 ممالک تھے اور ان کا مقصد انقلاب اسلامی کو ختم کرنا تھا، اور امریکہ نے نئے منصوبے بنائے، اور اسی طرح اسرائیل نے تازہ یعنی اپنی پوری طاقت کے ساتھ انہوں نے منصوبہ بنا کر اس انقلاب کو اور اس نظام کو ختم کرنے کا اپنی پوری طاقت لگائی۔ برطانیہ نے منصوبے بنائے، آل سعود نے منصوبے بنائے، مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے، سب نے مل کر، لیکن مشکلات ضرور آئی، لیکن 46 سالوں میں دنیا بھر کے شیاطین کی کوششوں کے باوجود علی کی ولایت کا یہ قلعہ ابھی بھی قائم ہے، اور یہ قلعہ انہیں عزت بھی دے رہا ہے، انہیں سربلندی بھی دے رہا ہے، اور انہیں پناہ بھی دے رہا ہے۔ نہ صرف خود محفوظ ہے، دنیا بھر کے مظلوموں کی مدد کی بھی فقط زمین پہ امید یہی قلعہ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ولایت کے لیے قیام کیا، اور ولایت غصب ہو گئی۔ ولایت یعنی اللہ کا نظام۔ مومنین کرام، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ولایت سے مراد یعنی مولا علی اور ائمہ اہل بیت کی عقیدت اور محبت دل میں رکھنا اور ذہن میں ان پر ایمان رکھنا، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو تاریخ بھر میں ائمہ ہدا کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ یا جنہوں نے ائمہ ہدا کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں؟ کس لیے آئے تھے؟ ولایت کے لیے آئے تھے، ولایت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ باقی ائمہ علیہ السلام جو ہر آنے والا امام پہلے سے زیادہ مظلوم واقع ہوا، اور حالات اس نہج پر پہنچا کہ خداوند متعال کو اپنی آخری حجت کو اپنی پناہ میں لینا پڑا۔ اب زمین اس قابل نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے میں اپنی حجت ان کے حوالے کر دوں، کیونکہ یہ نہ قدر کرتے ہیں، نہ ان کو معرفت ہے، نہ یہ اس حجت خدا کے ذریعے اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور زمین طواغیت اور ظالموں کے ہاتھوں میں ہے، اور حجت خدا کے ماننے والے سارے خاموش بیٹھے ہوئے۔ ولایت اللہ کا نظام ہے۔ امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب ظہور فرمائیں گے تو کون سا نظام قائم کریں گے؟ ولایت کا نظام قائم کریں گے۔ آئے جمہوریت قائم کریں گے، امام زمانہ بھی تشریف لا کر مثلا ایک فوراً سیاسی پارٹی بنا کے اس کا جھنڈا بنا کے لوگوں کو اس پارٹی میں شامل کر کے الیکشنوں کو تو امام
نعوذ باللہ کینڈیڈیٹ بن کر سامنے آئیں گے, ہم ووٹ دیں گے تو امام حاکم بنے گا. یہ ہم نے ذہن میں سوچا ہوا ہے. کسی نبی نے ایسا نہیں کیا, کسی امام نے ایسا کام نہیں کیا. امام زمانہ بھی وہی کریں گے جو انبیاء نے کیا, جو ائمہ ہدا نے کیا. یعنی مزاحمت کے ذریعے, مقاومت کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, فقط معجزوں کے ذریعے نہیں. ہمارے ذہن میں کہ امام آئیں گے تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, امام ٹیکنالوجی کو بھی ناکام بنائیں گے, امام ایک معجزے سے بات کریں گے تو دشمن خود ہی. اگر یہی کام ہونا ہوتا تو امام حسین بھی یہ کام کر لیتے, معجزے کے ذریعے دشمن کو نابود کر لیتے. رسول خدا خود کرتے, باقی ائمہ کرتے نہ. اگر معجزے سے یہ کرنا ہوتا تو یہ 1200 سال اپنی حجت کو پردے غیب میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حکمت کے خلاف ہے. کسی نبی نے ایسا کام نہیں کیا. خدا کی مدد آ جاتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ تو آ رہی ہے, لیکن خدا کی مدد تب آتی ہے جب اللہ کے بندے خدا کی راہ میں سب سے پہلے قدم بڑھائے, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. پہلے اللہ کی مدد نہیں آتی. ہم گھروں میں بیٹھے رہے آرام سے, ہم کچھ نہ کرے, اللہ کی مدد سے سارا کام ہو جائے, یہ تو آج تک نہیں ہوا. ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد. قانون الہی ہے. امام علیہ السلام آ کر کیا کریں گے؟ ولایت کا نظام قائم کریں گے نا. یہ تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جمہوریت تو نہیں قائم کریں گے. کیوں؟ جمہوریت نہ قرآن نے پیش کیا, نہ غدیر میں جمہوریت کا اعلان ہوا, نہ کسی 12 ائمہ میں سے کسی نے جمہوریت کے لیے کوئی حدیث بیان کی. ہر امام نے ولایت کے بارے میں حدیث بیان کی. غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا. قرآن ہر آیت میں ولایت پیش کر رہا ہے, اور ہم ولایت پر قصیدے پڑھتے ہیں, مرثیے پڑھتے ہیں, نوحے پڑھتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں. لیکن جب زمین پر معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جب نظام کی بات آتی ہے تو فوراً جمہوریت کے گن گاتے ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے. جس نظام کی بات مسجد میں کرتے ہیں نا, اسی نظام کی بات مارکیٹ میں بھی کرنی چاہیے. جس نظام کی بات قرآن کھول کر ہم کرتے ہیں, اسی نظام کی بات معاشرے کے اندر جا کر بھی کرنا چاہیے. جناب سیدہ نے تو یہ کام نہیں کیا نا. جناب سیدہ نے تو گھر گھر جا کر ولایت کے لوگوں کو بلایا, خطبہ دیا ولایت کے لیے, قیام کیا ولایت کے لیے. مولا علی نے ولایت کے لیے قیام کیا, امام حسین نے ولایت کے لیے قیام کیا. ورنہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں میں ائمہ ہدا بھی ان کے ساتھ سیاسی اتحاد قائم کر کے شیعوں کے حقوق کے لیے کوئی عہدہ لے کے وہاں کر لیتے, تو کیا ائمہ ہدا کے ذریعے شیعوں کو حقوق نہ ملتے؟ مل جاتے. بلکہ مامون رشید نے تو پوری خلافت امام رضا علیہ السلام کو پیش کی, امام نے ٹھکرا دی. قبلہ تشریف فرما ہے, روایت صراحتاً موجود ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پہلے تو یہ بتا, اگر یہ لباس خلافت خدا نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تو تم اسے کسی غیر کو کیسے دے سکتے ہو؟ اگر خدا نے تمہارے لیے دیا ہے, تم اس کا حقدار ہو, تو تم حقدار ہو, تم غیر کو کیسے دے سکتے ہو؟ اور اگر یہ لباس خلافت خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو مجھے دینے والا؟ تم تو حق ہی نہیں رکھتے. تو جس کا تم حق ہی نہیں رکھتے وہ تم خود کسی اور کو دے رہے. لاجواب. چونکہ اصل میں مامون ایک فریب کے ذریعے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک کر امام علیہ السلام کو ظاہراً تخت پر رکھ کر چال اپنی چلانی تھی, اور اپنا داغ ظلم و بربریت کا اس کو صاف کر کے مکر و فریب کے ساتھ حکومت کرنی تھی. امام نے ٹھکرا دی. ابھی تو ہم وزیر اعظم کی پوسٹ کے لیے, حتیٰ ایک MNA بننے کے لیے, MPA بننے کے لیے, ایک چھوٹا حقیر وزیر بننے کے لیے ہم کیا کیا راستہ نہیں اپناتے. امام رضا علیہ السلام نے مفت میں ملی ہوئی پوری سلطنت خلافت کو ٹھکرا دی. کیوں؟ یہ خلافت دینے والا طاغوت ہے, یہ خلافت طاغوت دے رہا ہے, اس لیے طاغوت کی دی ہوئی خلافت بھی قابل قبول نہیں ہے. خلافت تب ہوگی, اللہ کا نظام تب ہوگا جب خدا کے بندوں کے ذریعے جب وہ قائم کیا جائے, وہ اللہ کا نظام بنے گا. اللہم صلی علی محمد
خلاصہ زحمت آپ کی تمام مومنین کرام، قیام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو سمجھنا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب سیدہ نے ولایت کے لیے قیام کیا، اور ولایت فقط ایک عقیدہ نہیں ہے، ایک نظام ہے۔ آج تو خدا نے ہمیں اس سرزمین پہ اس عصر میں پیدا کیا کہ جب ہمارے زمانے میں ایک فقیہ نے، ایک دین شناس ہستی نے اپنی سرزمین پر اس نظام کو قائم کر کے دکھایا، اور 46 سال گواہ ہے کہ بشریت کی نجات فقط نظام ولایت الہی کے اندر پوشیدہ ہے۔ باقی ہر نظام، جمہوریت، بادشاہت، لبرلزم اور سیکولرزم، اور ہر نظام اس وقت دنیا کے چپے چپے کے اندر بشریت کے خون چوسنے میں اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے میں مصروف ہے۔ ایک ہی نظام ہے جو بشریت کو نجات، اور ہر سرزمین کے لیے وہی ایک نظام ہے۔ ایسا نہیں ہے ایران کی سرزمین پر اور نظام، پاکستان کی سرزمین پر کوئی اور نظام۔ ہر سرزمین کے لیے خدا نے الگ نظام نہیں بنایا ہے، ایک ہی نظام بنایا ہے، اور وہی نظام ہم نے اپنی سرزمین پہ قائم کرنا ہے۔ اور ہم نے، ہمارا کام جمہوریت کی سیاست میں مست ہو کر ہر فاسق کو بدل بدل کر اقتدار کی کرسی پر پہنچانا، اور جب وہ اقتدار کی کرسی پر آ جاتا ہے تو وہ ہمیں ذلیل بھی کرتا ہے، حقیر بھی کرتا ہے، توہین بھی کرتا ہے، اور ہمارے دین اور ہمارے مقدسات سے بھی کھیلتا ہے، اور پھر ہم پچھتاوے اور ندامت کے ساتھ پھر افسوس کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب اگلا موقع آتا تو پھر ہم دوبارہ وہی غلطی کرتے ہیں جو پہلے کر چکے ہیں۔ یہ تو کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی۔ تقدیر بدلنی ہو تو ہمیں قیام فاطمہ کو سمجھ کر اس قیام کو شروع کرنا پڑے گا، ولایت کے لیے قیام کرنا پڑے گا، کیونکہ غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، قرآن ولایت کی گواہی دیتا ہے، ائمہ ہدا نے شہادت ولایت کی نے دی ہے، اور امام عصر نے آ کر ولایت کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ تو ہم امام عصر کے منتظرین جمہوریت کے میدان میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ عجیب تضاد نہیں ہے؟ امام عصر نے ولایت قائم کرنی ہے، اور ہم امام کے منتظرین ہیں، اور ہم نے ولایت کی بات نہیں کرنی، ہم نے ولایت کے نفاذ کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی، ہم نے جمہوریت کے اندر رہ کر اپنے حقوق کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو ولایت کون قائم کرے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتوں کا لشکر آئے گا جو آگے ولایت قائم کرے؟ کوئی نہیں آئے گا، ہم نے ہی قائم کرنی ہے۔ جناب سیدہ نے مدینہ کے در در جا کر ہر ایک کو دستک دی، صرف علماء کو نہیں کہا، ہر ایک کو، صرف علماء کے کندھوں پہ یہ بات نہ ڈالے، ہر فرد سے سوال ہوگا۔ اور جناب سیدہ نے بائیکاٹ کر کے بتا دیا، جو بھی ولایت کو چھوڑ کر لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے نظام پہ راضی رہا تو سن لو فاطمہ ان سے ناراض ہے۔ اور جناب سیدہ کی ناراضگی جاری ہے۔ جناب سیدہ نے وصیت کی، امیر المومنین کو اتنی سخت وصیت کی، خود فرمایا یا علی اگر میری وصیت پہ عمل کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ فرما دیں کہ میں زبیر کو اپنا وصی بناتی ہوں۔ وصیت یہی تھی کہ مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن دینا، میرے جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کسی کو شریک ہونے نہ دینا۔ اتنا سخت ناراض تھی جناب سیدہ۔ بھاگ کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا ایک بیوی، زمین کے ٹکڑے کے لیے اتنا سخت ناراض ہو سکتی ہے؟ جس کی خاطر خدا نے زمین و آسمان بنایا وہ ایک باغ کی خاطر اتنا رنجیدہ تو نہیں ہو سکتی، وہ ولایت کے لیے رنجیدہ تھی، نظام خدا کے لیے۔ فرمایا خصوصاً جنہوں نے ولایت کی راہ میں مجھے میرا ساتھ نہیں دیا ان کو میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دے۔ اور پھر آخری جملہ یہ فرمایا جو ابھی تک جاری ہے بی بی کا احتجاج، اے علی جب مجھے دفن کر دے تو میری قبر کا نشان مٹا دے۔ میں پسند نہیں کرتی کہ میری شہادت کے بعد میرے قبر پر وہ آئے جو اللہ کے نظام کو غصب ہوتا ہوا دیکھ کر جن کو کوئی احساس پیدا نہ ہوا اور کر میرے قبر پر آ کر آنسو بہائے، مجھے پسند نہیں ہے۔ اور وہ بیوی جس کا قبر آج بھی گمنام ہے، جس کی قبر کا نشان صرف اس ہستی کو پتا ہے جو پردے غیب میں اسی نظام کے قیام کے انتظار میں ہے۔ عزادارو جناب سیدہ کو جب قیام ولایت کے لیے قیام کیا تو جناب سیدہ کے سامنے سخت محاذ آیا، سخت دشمن سامنے آئے، ہر ایک دشمن بن گئے، جناب سیدہ کا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا۔
عزادارو، جناب سیدہ نے آغاز مدینہ والوں کو دستک دے کر کیا، ہر گھر پہ جا کر دستک دی لیکن کوئی نہیں آیا۔ ایک مصنف نے کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ درج کیا، کتاب کو عنوان رکھا العجب ثم العجب، عجیب و غریب واقعہ تاریخ کے۔ اس میں یہ واقعہ وہ لکھتا ہے کہ ایک عجیب واقعہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد مدینہ میں ہوا کہ ایک دن نبی زادی دختر رسول آ کر مدینہ کے در در دستک دے کر مدینہ والوں کو بلاتی ہے، کوئی نہیں آتا، لوگ دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ لیکن اسی مدینہ میں چند دنوں بعد ایک منادی دی جاتی ہے، لوگوں در فاطمہ پہ جمع ہو جاؤ، فاطمہ کے گھر کو آگ لگانا ہے۔ سارے مدینہ والے جمع ہو کر زہرا کے در پر جمع ہو گئے۔ عزادارو، وہ وقت آ گیا جب لعین آگ لے کر جناب سیدہ امیر المومنین کے گھر کے باہر آئے اور آواز دی، کہا علی کو ہمارے حوالے کرو، دروازہ کھولو۔ جناب سیدہ فوراً اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ امیر المومنین نے روکنے کی کوشش کی، یا زہرا آپ نہ جائیں، میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا، اے علی آج آپ کا میدان نہیں، آج زہرا کا میدان ہے۔ آپ اس وقت میدان میں حاضر رہے جب میرے بابا رسول خدا کو ضرورت پڑی، آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب نبی مظلوم تھے، آپ نے نبی کی حفاظت کی۔ جب علی مظلوم ہے تو علی کا شیعہ، زہرا علی کا شیعہ بن کر میدان میں حاضر ہوگی۔ عزادارو، زہرا مرضیہ علی کی زوجہ بن کر نہیں، علی کا مدافعہ بن کر، علی کی پیروکار بن کر در کے پیچھے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا، من انتم، کون ہو تم لوگ؟ اور پھر اپنا تعارف فرمایا، شاید انہیں کوئی احساس ہو جائے۔ فرمایا، انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، دروازے کے اندر میں فاطمہ ہوں، اس رسول کی بیٹی جنہوں نے تمہیں ہدایت تک پہنچایا۔ آواز دی کہ علی کو ہمارے حوالے کرو۔ جناب سیدہ نے فرمایا، جب تک فاطمہ زندہ ہے علی کو لے کے جانے نہیں دوں گی۔ عزادارو، لعین نے فوراً دھمکی دی، کہا اگر دروازہ نہ کھولا گیا ہم دروازے کو آگ لگائیں گے۔ عزادارو، یہ دھمکی فقط دھمکی نہیں تھی، کچھ ہی دیر میں جب دروازہ نہیں کھولا لعینوں نے آگ جلا دی۔ در زہرا سے شعلے نکلنے لگے، دعا نکلنے لگے، اور وہ لعین جلتے در پہ انتظار بھی نہیں کیا، ایک ٹھوکر در پر ماری۔ در و دیوار کے درمیان دختر رسول آئی، دروازے کی کیل زہرا کی پہلو میں پیوست ہو گئی۔ عزادارو، ایک فریاد بلند ہو گئی، فضا الیہ الیہ فضا، فضا جلدی آئے، محسن شہید ہو گئے۔ عزادارو، زخمی پہلو پر ہاتھ رکھ کر زہرائے اطہر دروازے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ لعین جلتے در پر پھلانگ کر اندر جا کر امیر المومنین کو اس طرح پکڑ کر لے کے آتا ہے۔ وہ منظر جناب زہرا نے جب دیکھا، وہ منظر بیان نہیں ہو سکتا۔ علی کی گردن میں رسی تھی اور وہ توہین کے ساتھ علی کو لے کر آ رہے تھے۔ جناب زہرا نے جب منظر دیکھا اپنا درد بھول گیا، زخمی پہلو سے ہاتھ چھوڑ کر علی کا دامن پکڑ لیا، فرمایا جب تک زہرا زندہ ہے علی کو لے کے جانے نہیں دوں گی۔ عزادارو، وہ لعین کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا زہرا نے علی کے دامن کو سختی سے پکڑا ہوا ہے، ہاتھ چھڑانے کے لیے میں نے علی کو کھینچا، گھر کے صحن میں ریت تھی، ہاتھ نہیں چھوٹا، زہرا بھی ریت پر کھنچتی چلی آئی۔ لعین کہتا ہے کہ جب میں ہاتھ چھڑانے کے لیے دائیں بائیں دیکھا، سامنے قنفذ کھڑا تھا،
قنفس کے کمربند سے تازیانہ نکالا، میں نے تازیانے کو ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست ادار زہرا پہ مارا، زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا، ہاتھوں پہ نیلا زخم بن گیا، وہ ہاتھ جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، رسول اللہ بوسہ دیتے تھے، آج اسی ہاتھ پہ لعینوں نے تازیانہ مارا، زخمی ہاتھ لہرا کر فرماتی ہے علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ ہم سب کو ان ایام میں خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت، تعلیمات اور کردار کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ یہ زندگی، یہ صحت، یہ جوانی جو تیری طرف سے ہدیہ ہے، امانت ہے، انہیں اہل بیت کے دکھائے گئے راستے پر اسے بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ اس زندگی کا اختتام اسی راہ پر شہادت کی موت کی صورت میں ہمیں نصیب فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد حاضرین مجلس کے جملہ حوائج کو اپنی بارگاہ سے برآوردہ فرما۔ خداوندہ مریض و مریضہ حاضرین میں سے، حاضرین کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہے، بحق شکستہ پہلو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان تمام مریضوں کو شفا یاب فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلات میں ان کے مشکلات کو آسان فرما۔ خداوندہ اس مسجد مقدس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس کو آباد رکھنے والے قبلہ شیخ صاحب اور جتنے مومنین ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خداوندہ جو مسافرین ہیں انہیں ان کے سفر کو بے خطر فرما، جو رزق حلال کے طلبگار ہیں انہیں حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ خداوندہ ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو علم کے راہ میں کامیابی عنایت فرما، جو امتحانات میں مشغول ہیں انہیں کامیاب فرما۔ خداوندہ تمام عالم اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما، عالم کفر کو سرنگوں فرما۔ خداوندہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کو طول عمر عنایت فرما۔ خداوندہ مراجعین عظام علماء حقہ خصوصاً آیت اللہ سید علی سیستانی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ خداوندہ مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ملت مظلوم فلسطین کو آزادی عنایت فرما، کشمیر و لبنان و شام و یمن و عراق کو آزادی عنایت فرما۔ خداوندہ ان پر ظلم کرنے والے ظالمین امریکہ، اسرائیل، آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ خداوندہ مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عنایت فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس مملکت کو اندرونی و بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوندہ اپنے ولی حق ولی اللہ اعظم امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ تمام مرحومین اپنے مرحومین کے لیے اور تمام شہداء اسلام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔